4 بیٹوں کی پیدائش کے بعد اشرف کے دل میں بیٹی کا چاہ بڑھنے لگا تو اللہ نے ان کی سن لی اور ان کی بیٹی آ گئی۔ مہنور کے آتے ہی اس نے اشرف کی ساری توجہ سمیٹ لی اور وہ اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ گیا، اور یہ محبت دیکھ کر بیٹوں کے دل میں اشرف کے لیے نفرت جنم لینے لگی اور وہ باپ کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دیتے۔ اشرف نے مہنور کی شادی پر بہت پیسہ لگا دیا اور اس کے بعد بیٹوں نے باپ پر ظلم شروع کر دیے اور ایک دن اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اشرف کو بیٹی پر بڑا مان تھا اور وہ بیٹی کے گھر چلا گیا تو اس پر آسمان ٹوٹ پڑا جب وہاں اس دنیا میں جہاں کوئی بیٹوں کے لیے ترس رہا ہے اور بیٹوں کی خاطر بیٹیوں کے ساتھ بڑا ہی غلط رویہ رکھ رہا ہے، وہیں کچھ باپ ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ خداوند پہلی اولاد رحمت عطا کرے، خدا ان کی گود بیٹی جیسی رحمت سے بھر دے۔ اور بے شک ایسے ہی مرد ہوتے ہیں جو بہت انمول ہوتے ہیں، جو نہ صرف بیٹا بلکہ بیٹیوں کو بھی برابر کی محبت اور حقوق دیا کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی باپ محمد اشرف بھی تھا جو کہ میر پور کے علاقے کا رہائشی تھا۔ اس کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا، مگر اس کے باوجود خدا نے کام میں اتنی برکت دی تھی کہ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اشرف کے والدین اس کے جوانی میں ہی وفات پا چکے تھے۔ جب تک اس نے راحیلہ سے شادی کی اس کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہ تھا۔ اس کے رشتہ دار پھوپھیاں خالہ آئی تھیں جنہوں نے راحیلہ کو اس کے لیے پسند کیا تھا، اور خوش قسمتی سے راحیلہ اس کے لیے بڑے ہی اچھے نصیب لے کر آئی تھی۔ اس نے آتے ہی اشرف کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہیں اشرف کا کام بھی اچھا لگ گیا اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ راحیلہ کی عزت اشرف کی نظر میں بے حد زیادہ تھی۔ اکثر لوگ تو ان دونوں کی محبت دیکھ کر ان پر رشک کیا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب راحیلہ حاملہ ہوئی تو اشرف نے اس کے سامنے یہ خواہش رکھی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے پہلی اولاد بیٹی سے نوازے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے ایک بیٹی کا باپ بنوں، اس کے بعد ہی خدا مجھے بیٹا عطا کرے۔ یہ سن کر راحیلہ نے اچنبے سے اشرف کا چہرہ دیکھا تھا۔ خود کو یوں دیکھتا پا کر اشرف راحیلہ سے کہنے لگا کہ کیوں، کیا ہوا، تم مجھے یوں غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہ سن کر راحیلہ مسکرا کر سر جھٹک گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، بس ایسے ہی۔ اشرف نے جب مزید پوچھا تو وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ میں نے تو دیکھ اور سن رکھا ہے کہ مرد کو پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ جو محبت اور عزت ایک وارث کو ملتی ہے وہ بیٹی کو نہیں ملتی۔ ویسے بھی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انہیں پہلے بیٹا ملے، اس کے بعد بھلے ہی بیٹی بھی ہو جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ سن کر اشرف پھیکا سا مسکرایا اور پھر اگلے ہی پل راحیلہ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ آج تو تم نے یہ بات کر دی، لیکن دوبارہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا۔ میرے لیے بیٹی تو بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ خدا بھلے مجھے بیٹے کی جگہ بیٹیاں ہی عطا کرے۔ میں تو ہر بار اس کی ذات کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر راحیلہ تو خوش ہو چکی تھی، وہ تو اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ خدا نے تو جیسے نہ جانے کون سی نیکی کے بدلے اس کی قسمت میں اشرف جیسا ہمسفر لکھا تھا۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے ان کی زندگی گزرتی رہی اور راحیلہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر اشرف خوش تو ہوا تھا، گاؤں والے اسے مبارکباد دینے آئے تھے کہ تجھے خدا نے بیٹا عطا کیا ہے، تیرا وارث آ گیا۔ اشرف بھی بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھا، مگر یہی خواہش تھی کہ خدا نے مجھے اس بار بیٹا عطا کیا ہے مگر اگلی مرتبہ مجھے اپنی رحمت سے ضرور نواز دے گا۔ ایک مرتبہ اشرف گاؤں کے میلے میں اپنے بڑے بیٹے اسجد کو ساتھ لے کر گیا تو وہ واپسی پر جب گھر آیا تو راحیلہ کے لیے خاکی کاغذ میں لپٹی ہوئی کچھ چیزیں لایا تھا۔ اس نے اسجد کو ایک جانب بٹھایا اور اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر اس خاکی کاغذ کو کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے خاکی کاغذ کا ایک حصہ اپنے سامنے رکھا اور دوسرا اپنی گود میں ہی پڑے رہنے دیا۔ جیسے ہی خاکی کاغذ کھولا تو اس میں کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں تھیں۔ راحیلہ کو چوڑیاں تو شروع سے ہی بے حد پسند تھیں۔ اتنی خوبصورت چوڑیاں دیکھ کر تو وہ گلاب کی طرح سے کھل اٹھی تھی۔ اشرف نے اپنے ہاتھوں سے راحیلہ کو چوڑیاں پہنائیں تو وہ خوشی سے چھن چھن چھناتی ہوئی اشرف کو دکھانے لگی۔ یہ دیکھ کر اشرف بھی مسکرا اٹھا تھا۔ تبھی راحیلہ کی نظر اس کی گود میں پڑے ہوئے ایک اور خاکی پیکٹ پر گئی۔ کہنے لگی کہ اشرف، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی کیا میرے لیے ہی کچھ لائے ہو؟ یہ سن کر اشرف نے فوراً مصنوعی حیرت چہرے پر سجاتے ہوئے اس پیکٹ کو فوراً اپنے پیچھے چھپا لیا۔ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو میں بہت خاص کے لیے لایا ہوں، یہ تحفہ میں اسے ہی دوں گا۔ یہ سن کر راحیلہ کے چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹی تھی۔
وہ سنجیدگی سے اشرف کو دیکھنے لگی اور بولی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کس کے لیے تحفہ لائے ہیں؟ مجھے دکھائیے۔ مگر اشرف تو اسے چھیڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً اس پیکٹ کو اپنے سینے سے لگا کر چومتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اس سے تو تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو میرے بہت ہی خاص رشتے کے لیے تحفہ ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر تو رحیلہ روحاسی سی ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں بے ساختہ یہی خیال گیا کہ کہیں اشرف کسی اور کے لیے تو نہیں تحفہ لایا۔ یہ دیکھ کر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اشرف سے کہنے لگی کہ اشرف دیکھیں، آپ مجھے دھوکہ مت دینا، مجھے پتا ہے اس میں آپ کوئی تحفہ ہی لائے ہیں، آخر یہ میرا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ اس کو یوں آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے دیکھ کر تو اشرف کا کہکا گونجا تھا۔ کہنے لگا کہ او میری پگلی بیوی، اتنی بھولی ہو، تمہیں بتاتا ہوں یہ تحفہ میں کس کے لیے لایا ہوں۔ اتنا کہہ کر اشرف نے جب وہ پیکٹ کھولا تو اس میں سرخ اور سیاہ رنگ کی کانچ کی خوبصورت چوڑیاں تھیں جو کہ انتہائی چھوٹے سائز کی تھیں۔ یہ دیکھ کر راحیلہ پھر بھی نہ سمجھ پائی، کہنے لگی کہ یہ تو کسی چھوٹی بچی کی چوڑیاں ہیں، یہ آپ نے کس کے لیے لی ہیں؟ یہ سن کر اشرف نے بڑے ہی پیار سے راحیلہ کا گال سہلایا اور کہنے لگا کہ یہ میں ہماری بیٹی کے لیے لایا ہوں، یہ چوڑیاں مجھے بڑی ہی پسند آئی تھیں، بعد میں ایسے ملے نہ ملے اس لیے میں نے جب تمہارے لیے چوڑیاں لیں تو اپنی بچی کے لیے بھی لے لیں، جب وہ اس دنیا میں آ جائے گی تو میں بڑے پیار سے اس کے ہاتھوں میں پہناؤں گا۔ یہ سن کر تو راحیلہ کے گالوں پر لالی سی آئی تھی، وہ تو کسی گلاب کے پھول کی طرح سے کھل اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے تو یقین نہیں آتا تھا کہ اشرف جیسے مرد بھی موجود ہیں جو اپنی بچی کے لیے حد تک بےتاب بھی ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ خدا ہمیں ہماری من پسند چیز سے ہی آزماتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب راحیلہ حاملہ ہوئی تو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ وہ خیر سے 2 جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ جب یہ بات اشرف کو پتہ چلی تو اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ کہنے لگا کہ بس راحیلہ دعا کرو کہ خدا مجھے 2 جڑواں بچیوں سے نوازے، میں تو خوشی سے پورے گاؤں کی دعوت کروں گا اور دیکھنا کیسے دھوم دھام سے ان کی خوشی مناؤں گا۔ یہ سن کر راحیلہ بھی آمین کہہ گئی، مگر 5 ماہ بعد پتہ چلا کہ خیر سے وہ 2 جڑواں بیٹوں کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر اشرف خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے رہ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر میری جگہ یہاں پر کوئی اور مرد ہوتا اور اپنے رب سے ایسے بیٹے کی تمنا کرتا تو دیکھنا خدا اسے 2 جڑواں بیٹیاں عطا کرتا، مگر یہ میرا رب ہی ہے جو ہمیں ہماری من پسند چیز سے ہی آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم کب تک ثابت قدم رہ کر اس کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ جب وہ مجھے بیٹی عطا کرے گا تو وہ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوگی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اشرف اور راحیلہ کو 4 بیٹے عطا کیے۔ ہر کوئی اشرف کو کہتا کہ تمہارے تو 4 بیٹے ہیں، تمہارے تو بڑھاپے کی لاٹھیاں بن گئی ہیں، تمہارے تو وارث آ گئے ہیں، لیکن ایک اہم ہے جنہیں خدا نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر رکھی ہیں، بھول کر بھی ایک بیٹا ہماری جھولی میں نہیں ڈالا۔ یہ سن کر اشرف بس ہلکا سا مسکرا دیا کرتا۔ بے شک انسان کے پاس جس چیز کی کمی ہو وہ اسی کے لیے ہی تڑپتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ راحیلہ حاملہ ہوئی تو اس کے باقی بچے کافی سمجھدار ہو چکے تھے۔ بڑے تینوں بچے 10 سے 12 سال کے بیچ تھے اور چھوٹا بیٹا 7-8 سال کا تھا۔ اس مرتبہ راحیلہ حاملہ ہوئی تو اشرف نے باقاعدہ منت مانی، ہر جمعرات کو غریبوں کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ تہجد کے وقت روتے ہوئے خدا سے دعا تک مانگتا کہ میرے رب، کیا میں اتنا برا باپ ہوں جو مجھے میری عزت میری بیٹی نہیں مل سکتی؟ میں نے تو کب سے یہی خواہش رکھی ہے کہ میرے رب مجھے ایک بیٹی سے نواز دے، مجھے تو یہ 4 بیٹے بھی نہیں چاہیے تھے، اگر ان چاروں کے بدلے میں مجھے ایک بیٹی دیتا تو میں اس پر خوشی خوشی راضی رہتا۔ وہ یوں ہی دعا کرتا رہا اور جب 5 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کے پاس راحیلہ کو لے کر گیا تو ڈاکٹر نے سے یہ خوشخبری سنا دی کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر تو راحیلہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، وہ خوشی سے رونے لگی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب یہ سنا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کہنے لگی کہ آپ کی آنے والی بیٹی واقعی بہت خوش نصیب ہے جسے آپ جیسے ماں باپ ملے ہیں۔ یہ سن کر راحیلہ وہاں سے باہر آئی، سارے راستے وہ خاموش رہی۔ اشرف بھی کچھ پوچھ نہیں رہا تھا کہ کہیں ایک مرتبہ پھر بات اس کی توقع سے باہر کی نہ ہو، مگر گھر جا کر جب راحیلہ نے اسے بتایا کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بننے والا ہے، اشرف کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا تھا، خوشی سے اپنی بیوی کے صدقے اتارے۔ بڑا بیٹا تو حیرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ کیا ہوا بھائی، اتنے خوش کیوں ہیں؟
آج سے پہلے تو ابا کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر رحیلہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہاری ایک چھوٹی سی پیاری سی بہن آنے والی ہے۔ آپ کے ابا کو کب سے بیٹی کی چاہ تھی اور اب ان کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے، اس لیے وہ خوش ہے۔ یہ سن کر اسجد بھی خوش ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ جیسے باقی 4 بھائیوں میں ابا کا رویہ برابر ہے، بہن کے آنے کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا۔ کچھ ہی ماہ بعد رحیلہ نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کی رونے کی آواز اشرف کے کانوں میں گونجی تو وہ خود بھی رونے لگا۔ کتنی ہی دیر بیٹی کو سینے سے لگائے اس کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو گرتے رہے۔ اس نے چند روز بعد پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی اور پھر دعوت کا بھی اہتمام کیا تھا۔ اس نے اپنی بچی کا نام مہنور رکھا۔ چاروں بھائی بھی اپنی پیاری سی بہن کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اسے زیادہ دیر اٹھاتے یا جھولا جھلاتے تو اشرف فوراً روک دیا کرتا، کہتا کہ یہ بہت چھوٹی ہے، تم لوگ اسے تنگ مت کرو، اسے اپنی ماں کے پاس ہی رہنے دو، بس دور دور سے دیکھ کر کھیلا کرو، کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دو۔ بچے بھی اپنی باپ کی بات سن کر اپنی بہن کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہیں رحیلہ تو جیسے اشرف کے ہاتھ کا چھالا بن چکی تھی۔ کئی ماہ یوں ہی گزرنے لگے، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک روز جو واقعہ اس گاؤں میں پیش آیا، اس نے تو جیسے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، جون کا مہینہ تھا اور گرمی پورے زور سے آگ برسا رہی تھی۔ رحیلہ مہنور کے ساتھ کمرے میں بیٹھی سے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دونوں بچے اس کے پاس ہی بیٹھے کھیل رہے تھے، جبکہ باقی 2 صحن میں نہ جانے کیا کرنے میں لگے تھے کہ جب گاؤں سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز آئی۔ رحیلہ کی تو جان نکلی تھی۔ فوراً چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگی کہ کوئی بھی کمرے سے باہر مت نکلے۔ آخر یہ باہر ہوا کیا ہے؟ کہیں خدا نخواستہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ گئے؟ گلی میں عورتوں کے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو وہیں بڑے بیٹے اسجد کو تھمایا اور خود دھیرے دھیرے چلتے باہر گلی میں آئی تھی۔ وہاں پر کئی عورتیں تھیں جو ایک گھر کی جانب جا رہی تھیں اور ایک شخص تھا جو خود کو چھڑواتا ہوا گلی میں بھاگ نکلا تھا۔ یہ تو ساتھ والی گلی کا ایک لڑکا تھا۔ ہر کوئی اس کے گھر میں جا رہا تھا۔ رحیلہ بھی ڈرتے ڈرتے اس کے گھر گئی اور جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر اس کی جان نکل چکی تھی۔ ارے ابھی 5-6 دن پہلے ہی تو اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ نیا نویلا شادی شدہ جوڑا تھا اور پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا شوہر دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بنا ہے، مگر آج جب وہ واپس گھر آیا تو آتے ہی انتہائی حقارت سے اپنی بیوی اور بچی کو دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس بچی کو 6 کی 6 گولیاں مار دی تھیں۔ وہ معصوم 6 دن کی بچی وہیں پر وفات پا چکی تھی۔ پورے گاؤں میں تو کھلبلی سی مچ چکی تھی۔ بچی کی ماں بے ہوش ہو چکی تھی، اسے الگ ہسپتال لے جایا گیا اور پھول سی بچی کو مٹی میں دفنا دیا گیا، جبکہ وہ شخص جس نے بیٹی سے نفرت میں اسے گولیاں ماری تھیں، اس کو حوالات میں قید کر دیا گیا۔ اشرف کو جب یہ پتہ چلا تو وہ گھبرا سا چکا تھا۔ اس شخص کو گالیاں دینے لگا کہ کیسا شفاق دل باپ تھا، کیسے پھول سی بچی کو گولی مار دی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ کسی یتیم خانے میں دے دیتا یا کسی بے اولاد کو دے دیتا، اور نہ صحیح تو میری ہی گود میں ڈال دیتا، میں اپنے سینے سے لگا کر رکھتا، بھلا مارنے کی کیا ضرورت تھی۔ اشرف یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا رہا اور اپنی معصوم بچی مہنور کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ وہ تو اس قدر عجیب ڈر چکا تھا کہ راتوں کو اٹھ کر مہنور کے پاس بیٹھا رہتا۔ اسی گھر کا ایک لڑکا جو کہ اس قتل شدہ بچی کا چاچا زاد تھا، وہ اسجد سے باتیں کرتا۔ اس کے ساتھ اس کی کافی دوستی تھی۔ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو زیادہ عزت نہیں دی جاتی، بیٹے ہی بڑے عزت والے ہوتے ہیں۔ ابا کہتا ہے بیٹے تو وارث ہوتے ہیں، وارث، کل کو جائیداد کے وارث بنتے ہیں، کما کر ماں باپ کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ بیٹیوں کا کیا ہے، یہ تو بس خرچ کرانے آتی ہے، عزت کے نام پر دھبا ہوتی ہے، کل کو دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے اور خرچہ ہمارا کراتی ہے۔ اسجد ایسی باتیں سن سن کر اس کا دماغ بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ بھی اپنے دوست کی طرح ہی سوچ رکھنے لگا۔ گھر آ کر جب اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا باپ تو اب اس سے زیادہ اس کی بہن مہنور پر دھیان دیتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ بھی مہنور سے ہٹنے لگا اور یوں ہی دل میں نفرت پروئے اپنے باقی بھائیوں کو بھی اپنے ماں باپ کے خلاف کرنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ چاروں اپنی بہن مہنور کے خلاف کافی مخالف ہو چکے تھے۔ نہ ہی اسے اٹھاتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ کھلاتے، یہاں تک کہ اسے لڑنے بھی لگے تھے۔ ایک روز تو اسجد نے مہنور پر ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا۔ اشرف نے اسے بہت مارا تھا کہ آخر تم ہوتے کون ہو مہنور پر ہاتھ اٹھانے والے؟ پہلے تو بیٹے اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ نہ بولتے تھے،
لیکن اب جب اشرف کو اپنی بہن سے پیار کرتے دیکھتے اور ان سے زیادہ اسے اہمیت دیتے تو انہیں غصہ سا آنے لگتا۔ بات بات پر ابا کو باتیں سناتے، کہتے کہ آپ کو تو بس اس سے ہی محبت ہے، یہی آپ کی سگی بیٹی ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ ہم لوگ پیدا ہی نہ ہوتے، صرف آپ کے پاس آپ کی یہ بیٹی ہی رہتی، کم از کم ہمیں اپنی یہ ناقدری تو نہ دیکھنی پڑتی۔ یہ سن کر اشرف اپنے بچوں کو کہتا کہ بیٹا ایسا کیوں سوچتے ہو، میں تو تم لوگوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ مہنور سے، مگر یہ پرائی امانت ہے، کل کو یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، اور جب تک یہ یہاں ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہ آئے۔ مگر بھائی تو جیسے اپنی بہن کے بالکل ہی خلاف ہو چکے تھے، اسے اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے۔ مہنور پڑھائی میں بڑی لائق فائق تھی، اس لیے اس نے تعلیم بھی یونیورسٹی تک ہی حاصل کی تھی، جبکہ بھائی اس بات کے بھی خلاف تھے، کہنے لگے کہ بیٹی ہے، اتنا پڑھا کر کیا کرنا ہے، اتنا دھیان تو کبھی آپ نے اپنے بیٹوں پر نہیں دیا جتنا اس پر دیتے ہیں۔ یہ سن کر اشرف نے اپنے بچوں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم لوگوں کو بھی میں نے پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، مگر تم لوگوں کی جو کارکردگی اور جتنا تم لوگوں نے پڑھا وہ تم لوگوں کے سامنے ہے، اتنے خراب نمبر لیے کہ کوئی بھی یونیورسٹی تم لوگوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں تم لوگوں کو کوئی کاروبار نہ لگواتا تو اور کیا کرتا۔ بیٹے دن بدن منہ زور ہوتے چلے جا رہے تھے، وہیں بیٹوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی بدتمیزی دیکھ کر راحیلہ دل کی مریضہ بن چکی تھی، اور ایک روز یوں ہی گھر میں جب بیٹوں کو اشرف سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو ہارٹ اٹیک سے دنیا سے چل بسی۔ راحیلہ تو اشرف کی محبت تھی، اس کے جانے کا صدمہ اس کے لیے بہت گہرا ثابت ہوا تھا، وہ تو بالکل ہی ٹوٹ کر رہ چکا تھا۔ اپنے بیٹوں کی اس نے حالت دیکھی تو یہی سوچا کہ اچھے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہوں، بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی تو اسے سکھ کا سانس آئے گا۔ مہنور خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، اس لیے اس کے لیے رشتہ بھی اچھے اور بڑے گھرانے میں دیکھا گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آتا، مگر ان میں سے ایک ثاقب نامی لڑکا تھا جو کہ اشرف کو پسند آیا، اور اسی کے ساتھ اس نے مہنور کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ شادی میں اس نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ جائیداد کا جو حصہ مہنور کا تھا اسے جہیز میں بطور تحفہ دے دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایسی شادی تو کوئی بیٹوں کی بھی نہیں کرتا جیسی دھوم دھام سے شادی مہنور کی ہوئی تھی۔ یہ بات بھی بھائیوں کو کھل چکی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ باپ نے جائیداد کا ایک حصہ مہنور کو دے دیا ہے۔ شادی کے کچھ روز بعد ہی بیٹوں نے اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ بیٹے تو باپ سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکے تھے، جب بھی وہ انہیں کوئی کام کہتا تو کہتے اپنی اس بیٹی مہنور کو بلاؤ نا، وہ آ کر دیتی ہے، جس کے نام یہ جائیداد کی ہے۔ ارے چار چار بیٹے تھے آپ کے، ان میں بانٹ دیتے، اسے تو ویسے بھی سب کچھ مل ہی گیا تھا، اتنے بڑے گھر کی بہو بنی ہے، پھر بھی آپ نے اسے جائیداد دے دی ہے۔ یہی باتیں سنا سنا کر وہ اشرف کو مزید کمزور کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب ایک روز باپ اور بیٹوں میں لڑائی ہوئی تو بیٹوں نے باپ کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا، کہنے لگے کہ جا جا کر اپنی اس بیٹی کے پاس رہ جس کو جائیداد دی تھی، جس کی خاطر تو نے ہمیں نظر انداز کیا، ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے اس گھر میں، قدم مت رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اشرف ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، کہنے لگا کہ میری بد دعا ہے، تم لوگوں کو زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی، تم لوگ نہ شکرے ہو نہ قدرے ہو، ساری زندگی سب کچھ پا کر بھی مانگتے ہی رہو گے۔ یہ کہہ کر اشرف وہاں سے نکل آیا، اس کا رخ اپنی بیٹی کی گھر کی جانب تھا، کیونکہ اس کا سارا کاروبار اور سب کچھ اس کے بیٹوں نے دھوکے سے اپنے نام کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی بچی کے گھر پہنچا اور مہنور نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو اس کی جان پر بن آئی تھی۔ باپ کو یوں خراب حالت میں دیکھ کر وہ رونے لگی اور وجہ پوچھنے لگی۔ روتے ہوئے سب کچھ اس نے جب اپنی بیٹی کو بتایا تو مہنور رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ آپ فکر ہی مت کریں، وہ اپنی ہر غلطی کا خمیازہ بھگتیں گے، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ ابھی بیٹی کے سسرال میں رہتے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ جب اس کے سسرال والوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ اشرف کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے بات کرتے، گویا وہ ان کا سمدھی نہیں بلکہ گھر کا نوکر ہو۔ یہ دیکھ کر مہنور سے برداشت نہیں ہوا تھا، وہ اپنے شوہر اور ساس سے جھگڑ پڑی کہ آپ میرے ابا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے، مگر مہنور کے شوہر نے تو اسے طلاق کی دھمکی دے دی تھی۔ جب اشرف نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کا گھر خراب ہو رہا ہے، وہ راتوں رات پیغام چھوڑ کر اس گھر سے یہ کہہ کر نکل گیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارا گھر خراب ہو، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم فکر مت کرنا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب مہنور نے یہ خط صبح پڑھا تو اس کی رو رو کر بری حالت ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ سکتی ہوں مگر اپنے باپ کو نہیں، جس نے مجھے دنیا جہان کی ہر خوشی لا کر دی تھی، اور تم لوگ کچھ روز کے لیے میرے ابا کو یہاں نہیں رکھ سکے،
اس کے شوہر نے کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے گھر سے باہر قدم بھی نکالا، مگر مہنور گھر سے باہر اپنے والد کو ڈھونڈنے نکل چکی تھی۔ وہ اسے ایک سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ملے تھے، سر جھکائے، انتہائی غمزدہ، جبکہ مہنور فوراً اپنے والد کے پاس پہنچی اور ان کے سینے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے باقاعدہ اپنے بھائیوں کے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی اور پھر کیس بھی کیا۔ خود پڑھی لکھی تھی، کرائے پر گھر لے کر اپنے والد کے ساتھ رہی جب تک کیس مکمل ہوا اور اس کے باپ کو اس کا گھر اور ساری جائیداد جو جھوٹے کاغذات پر دستخط کروا کر لی گئی تھی سب کچھ واپس نہ مل گئی۔ ہر کوئی اشرف کے بیٹوں پر تھو تھو کر رہا تھا۔ پولیس پکڑنے آئی تو ابا کے قدموں میں گر گئے، بہن کے واسطے دینے لگے۔ بیٹی کا نام آیا تو اشرف نے بیٹوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ دوبارہ مجھے کہیں نظر مت آنا۔ مہنور کے شوہر کو بھی غلطی کا احساس ہوا تو وہ مہنور کو لینے واپس آ گیا، سسر سے بھی معافی مانگی اور مہنور کو اپنے ساتھ لے گیا۔